اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم سورہ حج کے مطالعہ کا آغاز کریں گے۔ یہ ایک مدنی سورت ہے، شان نزول کے لحاظ سے 103 اور ترتیب قرآن کے لحاظ سے 22ویں نمبر پہ ہے۔ اس میں کل 10 رکوع ہیں جو کہ 78 آیات پہ مشتمل ہیں۔ سورت کا نام اس کی آیت نمبر 27 میں لفظ بالحج سے ماخوذ ہے۔ حج کا لفظی مفہوم کوئی ہدف مقرر کر لینا اور اس کے حصول کی خاطر کسی مقام یا کسی چیز کی طرف بار بار جانا کے ہیں۔ اسی کے مفاہیم میں حج کا قصد کرنا اور حجت قائم کرنا بھی شامل ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ حج رکوع نمبر 1 جو کہ آیات 1 سے 10 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تقوی کرو اپنے رب سے۔ انا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک ساعت کا زلزلہ ایک عظیم شے ہے۔ زلزلہ زے لام سے بنا بنچال، کسی چیز کا اپنی جگہ سے ہل جانا، اکویک۔ اس آیت کا مخاطب زمانے میں موجود سب لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا کسی اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ سب کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ اپنا دامن ہر طرح کی برائیوں سے بچا کے رکھیں اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو مخلوق خدا کی سلامتی کے خلاف ہو۔ اور یہ بات ہر ایک کے پیش نظر رہنی چاہیے، وہ ساتھ یعنی وہ گھڑی آنے والی ہے جب موجودہ دور زندگی ختم ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس روز تم اسے دیکھو گے بے دھیان ہو جاتی ہے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلائی کے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور وضع کر دیتے ہر حاملہ اپنا حمل۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے لوگوں کو مدہوش حالانکہ نہیں وہ مدہوشی میں۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید ہے۔ تذہب زال ہے لام سے بنا، گھبراہٹ اور پریشانی کی وجہ سے کسی چیز سے ربط اور ضبط رکھنے کے باوجود اس سے بے دھیان ہو جانا، نیگلیکٹ ہے لوگوں۔ وہ ساتھ یعنی تبدیلی کی وہ گھڑی جب آ جاتی ہے تو اس وقت تم دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح بچے کو دودھ پلانے والی بھی اپنے بچے سے غافل ہو جاتی ہے، حمل والیوں کے حمل گر جاتے ہیں اور لوگ مدہوش نظر آتے ہیں حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوتے، بلکہ اس وقت کی سختی کی بدولت گھبراہٹ اور پریشانی کچھ اس طرح سے طاری ہو جاتی ہے کہ آدمی اپنے رشتوں، نعتوں اور دیگر چیزوں سے بے دھیان ہو جاتا ہے۔ اس وقت کی سختی کے بارے میں سورہ قمر آیت نمبر 46 میں ارشاد ہے، اور ساتھ بہت بھنجکا دینے والی اور تلخ ہے۔ ساتھ کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور یہ وہ گھڑی ہے اور اس جہاں سے رخصت ہو کر ہمیں اس سے اگلے جہان جانا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِیدٍ، اور لوگوں میں سے کچھ مجادلہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے بغیر کسی علم کے اور اتباع کرتے ہیں ہر شیطان اڑیل کی۔ وَكُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور لکھ دیا گیا جس میں کہ جو کوئی بھی دوست بنائے گا اس کو
تو وہ ضرور بھٹکائے گا اسے اور رہنمائی کرے گا اس کی بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور دل و جان سے ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات ہر کسی کو کھول کر بتا دی گئی ہے کہ جو کوئی بھی شیطان کو اپنا دوست بنائے گا تو وہ اسے گمراہ کر دے گا اور عذاب جہنم کے راستے پہ ڈال دے گا۔ شیطان کے ساتھ دوستی کفر کی علامت ہے، اور جو کو بھی رحمان کی یاد سے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس پہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے، اور جو کوئی آنکھیں بند کر لے رحمان کی یاد سے، ہم لگا دیتے ہیں اس پہ ایک شیطان تو وہ ہو جاتا ہے اس کا ہم نشین۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم فریب میں ہو باس ہونے سے، وَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تو ہم نے تمہیں خلق کیا خاک سے، پھر نطفہ سے، پھر علقہ سے، پھر مضغہ سے متشکل اور غیر متشکل، تاکہ ہم کھول بیان کریں تمہارے لیے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر ہم قرار دیتے ہیں ارحام میں جس کو ہم چاہتے ہیں اجل مسمى تک، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں ایک طفل، پھر تاکہ تم پہنچو اپنے شباب کو۔ سورہ کی شروعات کی طرح اس آیت کا مخاطب بھی اس زمانے میں موجود تمام لوگ ہیں، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تقریباً تمام مذاہب کے لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ انہیں مرنے کے بعد زندہ اٹھایا جائے گا، لیکن اٹھائے جانے کے طریقے کے بارے میں اختلافات پائے جاتے ہیں، اور یہ آیت اس طریقہ کار کے بارے میں ہے۔ پہلے اس میں کھلے الفاظ میں بتایا گیا ہے اور پھر اس کے بعد ڈکے چھپے انداز سے، تاکہ ہر کوئی غور و فکر کرے اور اپنی کوشش کے مطابق اس کو سمجھ لے۔ ساتھ کا مفہوم وقت کی تبدیلی ہے، جس کے مطابق ایک مرنے والا ایک جہان سے رخصت ہو کے دوسرے جہان میں جا پہنچتا ہے، اور اس اگلے جہان میں اسے پھر سے زندہ اٹھا کھڑا کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم اس اٹھا کھڑے کرنے کو بعث کا نام دیتا ہے، تو گویا اس آیت میں مرنے کے بعد زندہ ہونے کے طریقہ کار کی تفصیل ہے، جس کے مطابق ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے اور مختلف تخلیقی مراحل سے گزر کے دنیا میں آ جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچپن لڑکپن میں اور پھر لڑکپن جوانی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آیت جاری ہے، وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے کچھ فوت ہو جاتے ہیں اور تم میں سے کچھ لوٹا دیے جاتے ہیں ناکامی عمر تک، تاکہ نہ علم رہے بعد علم ہونے کے۔ وَالْأَرْضَ حَامِدَةً وَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور تم دیکھتے ہو زمین کو مرجھائی پڑی، تو جب ہم نازل کرتے اس پہ پانی وہ لہلہاتی ہے اور پھول اٹھتی ہے اور اگاتی ہے ہر طرح کے خوشنما جوڑے۔ کچھ لوگ جوانی سے پہلے، کچھ لوگ عین شباب میں اور کچھ بڑھاپے میں ایک ایسی حالت کو پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی ذہنی حالت کسی بچے کی سی ہو جاتی ہے، اور ایک دن وہ بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ وہ اس آیت میں زندہ کر کے اٹھائے جانے کے دور زندگی کا پورا نقشہ بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ طریقہ کار جس کے مطابق اس جہان سے رخصت ہو کر ہمیں دوسرے جہان میں اٹھائے جانا ہے، تاکہ ہر کوئی اپنے نصیب کے مطابق جزا اور سزا پائے۔ اسی بات کو ایسی زمین کی مثال کے ساتھ بھی بیان کیا گیا ہے جو فصل کٹ جانے کے بعد کھلی پڑی ہوتی ہے
جب آسمان سے پانی اتر کر اس میں جذب ہو جاتا ہے تو اس کی تخلیقی صلاحیتیں پھر سے بیدار ہو جاتی ہیں، اس میں طرح طرح کی نباتات اگاتی ہیں۔ آیت کے آخر میں اس بات کا ذکر کہ یہ زمین پانی پی کر ابھرتی ہے انتہائی قابل غور ہے، کیونکہ عام مشاہدہ تو یہ ہے کہ پانی پی کر زمین دب جاتی ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأنہ یحیی الموتى وأنہ علی کل شیء قدیر۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور یہ کہ وہی ہر شے پہ قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لَا رَیْبَ فِیہَا وَأَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَن فِی الْقُبُورِ، اور یہ کہ ساتھ آنی ہے، نہیں کوئی فریب اس میں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ باز فرمائے گا جو القبور میں ہے۔ باز کیے جانے کا یہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کیونکہ یہ صرف اسی کی قدرت ہے، وہ مرے ہوں کو پھر سے زندہ اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، اور اس نے ہر چیز کے لیے مقداروں کا قانون وضع کر دیا ہے، جس کے مطابق مختلف چیزیں تخلیق ہوتی رہتی ہیں۔ اس سے پچھلی آیت اس بات سے شروع ہوئی تھی کہ لوگوں کو سات کے نتیجے میں واقع ہونے والی موت کے بعد زندہ اٹھا کھڑا کیے جانے کے بارے میں شک و شبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ شک و شبہ دور کرنے کے لیے تمام تفصیل بیان کر دی۔ اب جو کوئی بھی اس آیت پہ غور و فکر کرے گا تو وہ اس حقیقت کو پا لے گا، اور ہے وہ لوگ جن کی حالت قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کی طرح ہے کہ نہ وہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ ہی عبرت پکڑتے ہیں، گویا زندہ بمثل مردہ ہے، ان کا شک مرنے کے بعد دور ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں ارشاد ہے، ہم نے بکھیر رکھا ہے جہنم کے لیے اکثر جن و انس کو، ان کے دل ہیں کہ نہیں سمجھتے ان سے، ان کی آنکھیں ہیں کہ نہیں دیکھتے ان سے، ان کے کان ہیں کہ نہیں سنتے ان سے، یہ ہیں جیسے چوپائے، بلکہ ان سے زیادہ بھٹکے ہوئے، یہی ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیرِ علم، لوگوں میں سے کچھ مجادلہ کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، وَلَا هُدًى وَلَا کتاب منیر، اور نہ کوئی ہدایت اور نہ کتاب منیر۔ شان جائز فہی یضل عن سبیل اللہ، شان موڑ کر تاکہ بھٹکا دیں اللہ کی راہ سے۔ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ہم چکھائیں گے اسے یوم القیامہ کو جلانے والا عذاب۔ آیت نمبر 8 کا پہلا حصہ آیت نمبر 3 کی طرح ہے کہ کچھ لوگ کسی علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور دل و جان سے ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس آیت میں مزید وضاحت فرما دی گئی ہے کہ ان لوگوں کے پاس اپنی بات کی دلیل میں نہ تو کوئی ہدایت ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کوئی روشنی بخش کتاب۔ در حقیقت یہ لوگ حق سے تکبر کرتے ہیں، منہ موڑ کر شانے اچکاتے ہیں، ان کی بحث و تمیز کا مقصد لوگوں کو بھٹکانا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں بھی جلن کا عذاب ہے۔ ذالک بما قدمت یداک، یہ ہے بسبب اس کے جو تم نے آگے بھیجا اپنے ہاتھوں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا اپنے بندوں پہ۔ جب ان تکبر کرنے والوں اور لوگوں کو بھٹکانے والوں کو مرنے کے بعد اٹھائے جانے پہ جلن کے عذاب میں ڈالا جائے گا تو ان سے کہہ دیا جائے گا یہ ہے وہ مستقبل جو تم نے اپنے ہاتھوں بنایا، یہ تمہارے اعمال ہیں، اس لیے تمہیں ہی بھگتنے ہیں، کیونکہ نظام خداوندی میں تو کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286 میں ارشاد ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور اسی پر ہے جو اس نے کمایا۔ ہر کسی کا مستقبل اس کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگلے جہان میں ہمیں سہولتیں، آسانیاں اور راحت نصیب ہو تو اس کا سامان اسی دنیا میں کرنا پڑے گا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب استغفار کریں، توبہ کریں، ہمارے صالح انجام دیں اور مخلوق خدا کی ہر ممکن مدد کریں اور اپنی ذات کو لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی کا سبب بنائیں۔ سورہ حج کے پہلے رکوع کا مختصر خلاصہ۔ سورہ کا آغاز خطاب عام یعنی اس دور میں موجود تمام لوگوں سے ہے، چاہے ان کا تعلق کسی مذہب سے ہے یا نہیں۔ ہر کسی کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے وہ اپنا دامن ہر طرح کی برائیوں سے بچا کر رکھے، کیونکہ قانون ربی کے مطابق وہ ساتھ یعنی وہ گھڑی آنے والی ہے جب موجودہ دور زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر کسی علم اور ہدایت کے بحث مباحثے کرتے ہیں۔ ان کی اس روش کی وجہ سے پہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے جو انہیں جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جانے کے تمام مراحل اسی طرح سے ہیں جس طرح موجودہ زندگی میں ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ یہ طریقہ کار اس ہستی نے مقرر کر رکھا ہے جس نے یہ تمام کائنات تخلیق کی ہے، تاکہ ہر کوئی اپنے اعمال کی جزا اور سزا پائے۔ اور وہ لوگ جو قبر میں پڑے مردوں کی طرح نہ کوئی بات سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی عبرت پکڑتے ہیں، تو ان کا شک مرنے کے بعد ہی دور ہوگا، کیونکہ موت تو آ کے رہنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے، اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔